نحمد صلی اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواہی کے شبت انچوں آئینہ دہ چیز بروکن اسینہ حرص و عمل و دروغ و غیبت و غضب بخل و حسد و ریاء و کبر و کینہ۔ اس شعر میں بزرگ حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ انسان اگر اپنے سینے سے 10 چیزیں نکال دے تو اس کا سینہ بالکل صاف شیشے کی طرح ہو جائے گا، اور اس میں وہ 10 چیزیں بتائی ہیں جو روحانی بیماریاں ہیں۔ اس سے پہلے ایک تمہیدی بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ روحانی امراض جسمانی امراض سے زیادہ خطرناک ہے۔ جیسے جسمانی امراض ہم سارے سمجھتے ہیں کہ جیسے بخار کا ہو جانا، شوگر کا ہو جانا، بلڈ پریشر کا ہو جانا، یا کوئی اور ایسی بیماریاں بہت سی ہیں، لیکن روحانی امراض کو ہم اول تو سمجھتے نہیں، اگر سمجھتے ہیں تو پھر علاج نہیں کرتے۔ حالانکہ روحانی امراض جسمانی امراض سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ جسمانی امراض سے زیادہ جان کا نقصان ہو سکتا ہے، اور روحانی امراض سے ایمان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ کبھی یہ ایمان لے جاتی ہیں، اور یہ بات ہم سارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ مسلمان کا ایمان مسلمان کی جان سے زیادہ قیمتی ہے، تو اس لیے روحانی امراض پر نظر رکھنا اور ان کا علاج کرنا ضروری ہے۔ ایک دوسرے شہر میں جو ہے روحانی امراض بتائے گئی ہیں۔ پہلے میں ایک واقعہ عرض کر سکتا ہوں جس سے محسوس ہوگا کہ روحانی امراض کتنے خطرناک ہیں۔ روحانی امراض میں ایک مرض ہے بد نظری، بری نظر سے دیکھنا کسی کی ماں بہن کو۔ یہ ایسا مرض ہے کہ کبھی کبھی ایمان لے جاتا ہے، اور آج کل ہمارے نوجوان بہت سے اس میں مبتلا ہیں، خاص کر جو نیٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مؤذن تھا جو مستقل طور پر اذان دیتا تھا، اور اس پر اذان جو ہے مسجد کی چھت پر چڑھ کے دیتے تھے، اوپر جگہ بنی ہوتی تھی، تو مؤذن اذان دینے کے لیے اوپر چڑھا، اور ساتھ جو گھر تھا وہ غیر مسلم کا تھا، عیسائی کا تھا۔ اس کی نظر ان کی لڑکی پر پڑی اور بری نظر پڑی، بار بار دیکھا، تو اس سے اس کی جو ہے ایمانی کیفیت جاتی رہی، اور دل میں برائی گھر کر آئی۔ اس نے اس لڑکی سے اشارے شروع کر دیے، باتیں شروع کر دی، اور اس کو منانا شروع کر دیا۔ اس لڑکی نے کہا تیرا میرا کیا جوڑ ہے، تو مسلمان ہے، میں عیسائی ہوں، لیکن یہ گناہ اتنا گندا ہے، کمینہ ہے، جب یہ بے حیائی دل میں کر آتی ہے تو انسان کا ایمان بھی کبھی چلا جاتا ہے۔ اس کی ایسی کیفیت ہو گئی، اس کو وہ اندھا ہو گیا اس کے عشق میں، اس کی محبت میں۔ اس نے کہا میں آپ کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ کیا کہتی ہیں؟ اس عیسائی لڑکے نے کہا میری شرط یہ ہے کہ آپ ایمان چھوڑ دیں۔ اس نے چونکہ وہ اندھا ہو چکا تھا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے، چھوڑ دیا۔ عیسائی لڑکی نے کہا اس کی میرے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا دیکھ، میں اذان دینے کے لیے اوپر چڑھا تھا، اور اب اذان دیے بغیر نیچے جا رہا ہوں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ میں نے ایمان کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پہلے ابھی ایک دفعہ نیچے جاؤ،
اس کے بعد دوبارہ آ کر مجھ سے بات کرنا۔ یہ جب نیچے جانے لگا تو سیڑھیوں سے اس کا پاؤں پھسلا، وہیں مر گیا۔ اور شیخ فرماتے ہیں دیکھو یہ گیا تھا اذان دینے کے لیے، اتنی بڑی نیکی کرنے کے لیے، لیکن بد نظری کی وجہ سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روحانی امراض بہت ہی خطرناک ہیں۔ اب میں ان کو گنواتا ہوں ایک ایک کو، اور ہم سب کو چاہیے ان پر نظر رکھیں کہ کیا مجھ میں ان میں سے کوئی ایک ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا روحانی مرض ہے حرص۔ انسان کے اندر دنیا کا زیادہ حرص نہ ہو، ضرورت کے مطابق جائز ہے۔ دین کا حرص، علم کا حرص اچھی چیز ہے، لیکن زیادہ دنیا کا حرص نہ ہو، یہ خطرناک ہے، اس کو نکالنا چاہیے۔ اور دوسری روحانی مرض ہے عمل الف سے۔ الف سے عمل کا مطلب ہوتا ہے لمبی لمبی امیدیں رکھنا۔ میں یہ بھی کر لوں، میں ایک دکان سے 2 بنا لوں، 3 بنا لوں، ایک فیکٹری سے اتنی فیکٹری بنا لوں، اتنی جائیدادیں بنا لوں، یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے۔ انسان ایسی امیدوں میں لگا رہتا ہے، اوپر سے موت کا وقت آ جاتا ہے، اس کو تیاری نصیب ہی نہیں ہوتی۔ اس لمبی امیدوں میں نہیں لگنا چاہیے۔ اور تیسری روحانی مرض ہے غضب، بے جا غصہ ہونا۔ بے جا غصہ ہونا اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک ہے کسی اچھی بات پر غصہ ہونا کہ غیرت کے بات پر غصہ کرنا۔ خدا نخواستہ کو ماں بہن کو چھوٹی موٹی غلطی کرے اس پر غصے ہونا، یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ایسی بات پر کوئی غصے نہیں ہوتا وہ تو بے غیرت ہے، کمینہ ہے۔ لیکن بے جا غصہ نہ ہو۔ یا کوئی آدمی گناہ کا کام وہ کر رہا ہے، نعوذ باللہ کوئی شرابی ہے، کوئی بے غیرتی کر رہا ہے، اس پر غصہ آنا تو ایمان کا تقاضا ہے۔ چوتھا مرض روحانی ہے دروغ۔ دروغ کا مطلب ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ جھوٹوں میں اللہ کی نعمت، اللہ کی لعنت۔ ہاں چند موقع ایسے بھی ہیں کہ جن موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت بھی ہے، وہ علماء سے پوچھ لینے چاہیے۔ اور ایک روحانی مرض ہے غیبت۔ غیبت یہ ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کی برائی اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اور ایک روحانی مرض ہے بخل۔ بخل کی تعریف یہ ہے کہ جہاں شریعت یا عقل خرچ کرنے کو کہے وہاں خرچ نہ کرے، یہ بخل ہے۔ ہو بھی صحیح، ایک ہے کہ ہے ہی نہیں، وہ تو مجبوری ہے۔ اور ایک روحانی مرض ہے حسد۔ حسد یہ ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر اس کی دولت، اس کا حسن یا اس کی اولاد یا اس کی شان دیکھ کر جلنا، اس کے پاس نہ رہے، یہ حسد ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک ہوتا ہے رشک، جس کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں۔ رشک یہ ہوتا ہے اللہ نے اسے بھی دیا ہے، چاہے حسن ہے، چاہے دولت ہے، چاہے مال ہے، اللہ اس کے پاس بھی رکھے اور اللہ ہمیں بھی دے، ایسا رشک کرنا جائز ہے۔ اور ایک روحانی مرض ہے ریا۔ اعمال تو نہیں کر رہے ہیں لیکن دکھلاوے کے لیے، لوگ مجھے سخی کہیں، عالم ہے کہہ رہا لوگ مجھے بڑا عالم کہیں، قاری لوگ مجھے بڑا قاری کہیں، اور لوگ مجھے بڑا نمازی کہیں، لوگ مجھے بڑا حاجی کہیں۔ اگر ریا ہے سارے یہ اعمال برباد ہو جائیں گے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک روحانی مرض ہے کبر، تکبر۔ تکبر بہت خطرناک ہے۔ تکبر کی علماء نے کئی تعریفیں کی ہیں۔ ایک تکبر کی تعریف یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کی تعریف ہے۔ اور ایک تعریف یہ بھی کی ہے صوفیہ حضرات نے کہ تکبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو آخرت کے اعتبار سے دوسروں سے افضل سمجھنا، میں اچھا ہوں، وہ آخرت کے اعتبار سے مجھ سے نیچے ہیں، یہ تکبر ہے۔ دنیا کے اعتبار سے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال زیادہ دے دیا، اولاد دے دی،
حسن لے لیا، مکان اچھا لے لیا، کپڑے اچھے لے لیے، یہ تکبر نہیں۔ اگر کوئی بڑائی کرتا ہے تو اس کو بڑائی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تکبر نہیں۔ تکبر آخرت کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے رہنا چاہیے۔ اور ایک روحانی بیماری ہے کینہ۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ کینہ ہوتا ہے دل میں بغض رکھنا۔ ظاہراً تو صحیح بول چال ٹھیک ہے، ہنس میں مل رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اندر بغض ہے کہ اگر میرا کبھی داؤ چلا میں اس سے بدلہ لوں گا۔ یہ بہت بڑی خطرناک روحانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تبلیغ دین ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی۔